شرف بزرگی عظمت والے عالم ملے ہوں وہ امت آج محتاج ہو جائے تو سمجھو عالم اس علم کی وضاحت ہمیں نہیں دے رہا. یعنی کہ قرآن کے علم سے ہمیں فائدے نہیں بتا رہا کہ ہم اس سے آنکھوں کا مرض کیسے دور کریں اور ہماری آنکھوں کے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں جس سے ہماری نظر صحیح ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمام بیماریاں ظاہر ہوں یا باطن تمام بیماریوں کی شفا والی کتاب کہہ دیا. شفا والی کتاب. اب جس میں سے شفا علی پڑھ کے پڑھنا ہے پھر کہا تمام نفسوں کے فائدے علی. اب پڑھنے والے کے اوپر لازم ہے کہ اللہ اس کتاب کے بارے میں جو جو فرما رہا ہے جس آیت میں وہ غور کرے کہ اللہ نے اگر کہا ہے تو اس سے فائدہ بھی دینا اور لینا ہمارے پہ فرض ہے. یہ کیا کہتا ہے رزق والی کتاب. یہ کتاب تجھے رزق بھی دے گی اور رزق کی وسعت اور برکت اور رزق حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے گی اور تجھے ہنر اور انعام والوں کے بارے میں ثابت ہوا. یہ تو کتاب انجینئر کے بارے میں بھی ہے تو ہمارا عالم دین انجینئر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہوا, حکیم بھی ہوا, انجینئر. پھر بھی ہم نے کوئی انجینئر, حکیم اور ڈاکٹر نہ بنے, ہنر والا نہ بنے, جڑی بوٹیوں سے فائدے اٹھانے والا نہ بنے, خوراکوں کو پیدا کرنے والا نہ بنے. اناج کیسے بونا, کیسے کاٹنا ہے اس کو اس کا علم نہ ہو. کہا تو پوری دنیا میں تو دیکھ لے کہ تیرے ہاتھ میں کوئی اختلاف, یعنی کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے اس کے ہاتھ میں ہی کل جہاں کا نافع. جس کو اللہ نے کل جہاں کے نافع والی کتاب دے دی, کیوں دی؟ تاکہ یہ نافع والا بنے. اگر وہی لوگ نافع والے نہ بنے, مانگنے والے بنے, انہوں نے اس کتاب سے کچھ حاصل. علم والا کبھی مانگنے والا نہیں بنے, علم دینے والا ہی بنے. اللہ نے علم انسان کو اسی لیے دیا ہے کہ وہ دینے والا بنے. علم کی سب سے بڑی سخاوت ہی دینا. اگر علم رکھ کے بھی بندہ دینے میں قادر نہیں ہے تو سمجھو اللہ کی کتاب سے اس نے کچھ حاصل نہیں. جب اللہ کی کتاب سے اس نے کچھ حاصل نہیں کرنا ٹھیک ہے تو کیسے وہ دنیا میں شریف والا ہے. اللہ نے تو کتاب ہی تمہیں اسی لیے دی تھی کہ تم اس کے ذریعے سے حاصل کر اور محتاجی سے بچ جاؤ. یہ قرآن تمہیں محتاجی سے بچانے کے لیے ہے, پریشانی سے بچانے کے لیے ہے, غفلت سے بچانے کے لیے ہے, ناپاکی سے بچانے کے لیے ہے. یہ قرآن تجھے نافرمانی سے بچانے کے لیے ہے, تمہیں بیماری سے بچانے کے لیے. یہ کہا تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے, تمہیں آگ سے بچانے کے لیے, تجھے شر سے بچانے کے لیے, تجھے جادو بندش کینہ بغض چگلی ریاکاری سے بچانے کے لیے ہے. اور اس کو اپنا کے بھی اگر تو نہیں بچتا
تو نے پھر اس کو اپنایا ہے. یہ تو بچانا. اللہ نے اسے بچنے اور بچانے والی کتاب، سمجھانے اور سمجھنے والی کتاب بھی. نافع دینے والی اور نافع دلوانے والی. اللہ نے قرآن کو ہر دور میں اور ہر مقام میں عزت دی، یعنی کہ جو انبیاء کی کتابوں سے بھی افضل ہو اور انبیاء اپنی کتابوں کے وجہ سے افضل ہو. جن کتابوں کی بدولت 1,26,000 انبیاء کو عزت ملی ہو دنیا میں اور آخرت میں، ان سے افضل کتاب محمد کے پاس ہو اور وہ انبیاء جیسی عزت ہی نہ پا سکے. اس نے اس کتاب سے وہ مقام حاصل ہی نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے علم سے ظاہر کیے کہ تم ان مقاموں کو حاصل کرنا ہے. تو علم تمہیں بتائے گا قرآن کا کہ اے انسان مومن، تو نے کیا کیا دنیا میں حاصل کرنا ہے اور کن کن چیزوں کو تو نے چھونا نہیں، کیونکہ وہ چیزیں تیرے لیے حرام کر دی گئی. جس کو قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، یہی تو زندگی نور جاوداں ہے. یہی تو کتاب فضیلت حکمرانی ہے اور یہی کتاب معجزہ ہے. اور جو معجزے کو گلے لگا کے رکھے وہ معجزے سے پاک نہ ہو تو اس نے اس معجزے کی قدر نہیں کی. اللہ تو کہتا ہے ایک رزق کے دانے کی قدر کرو گے تو میں اس سمے بھی تمہیں بہت سی دے دوں گا. اور جب قرآن کی آیتوں کی قدر کرو گے تو قرآن تمہیں کیا کیا نہیں دے. اللہ کو روح زمین و آسمان کو سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب ہے وہ سینہ محبوب ہے، اور جو سینہ محبوب کا نور ہے وہ قرآن ہے. تو محبوب کا ہی تو قرآن ہے، وہ بھی محبوب ہے. اور جن کے گلوں میں محبوب کتاب ہو وہ اللہ کے محبوب نہ بن سکے تو سمجھ لیں انہوں نے اس کتاب سے کچھ حاصل نہیں. یہ قرآن تمہیں اللہ کا محبوب بندہ بنانے کے لیے تجھے دی گئی ہے. اگر قرآن کو پاس رکھ کے بھی تو اللہ کا محبوب بندہ نہیں بنتا تو قرآن تیرے خلاف گواہی دے گا. کیا مت کرو اے اللہ، یہ مجھے بے شک اپنے سینوں گھروں اور اپنے پاس رکھتے تھے مگر میری بات پر عمل نہیں کرتے تھے، مرضیاں. تو جو قرآن کو پاس رکھ کے مرضی کرے، قرآن کو پاس یعنی حافظ عالم ہو کر اپنی مرضی کرے اور قرآن کی نہ مانے، اللہ کہتا سب سے پہلے میں انہیں جہنم ڈالوں اور ان سے جہنم میں آگ سلگاؤں گا. وہ ایندھن ہوں گے. منافق تو عذاب ہیں یہ موقاری عالم جو قرآن کو پاس رکھ کے قرآن کی نہیں مانتے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی کہ جہنم کی آگ ان سے سلگے. اللہ نے اس کتاب کی نافرمانی کرنے والے کو جہنم میں کہا. اور مسلمان کے گھر میں یہی کتاب ہے، یا وہ جنت میں ہے یا اس کے لیے نہیں.
یہ مسلمان نے دیکھنا ہے کہ یہ کتاب میرے لیے جنت بھی ہے اور یہ میرے لیے جہنم بھی ہے، اور جہنم میرے لیے کب بنے گی؟ جب میں ان آیتوں پر عمل پیرا نہیں ہوں گا، یعنی ٹکرانے والا اور نافرمان ہو جاؤں گا۔ تو جب میں قرآن کی عظمت بادشاہی کی نافرمانی کروں گا تو قرآن میرے لیے گواہ بنے گا۔ جب قرآن گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ نافرمان تھا، آج یہ جہنم میں جائے گا، اسے جنت کا کوئی، اور جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہوں گے، اس کے پاسدار ہوں گے، اس کی آیتوں کو اپنا کر اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، قرآن ان کو کہے گا یہ جنت۔ تو قرآن بھی گواہ ہوگا روز محشر۔ اس لیے ہر مومن کو دیکھنا میرے گھر اللہ کا قرآن ہے، گواہی محیط نے دینی ہے قیامت والے دن، میری بھی اور جو اس سے پرچہ اس کی بھی۔ تو جب کتاب تمہاری گواہی دے گی تو اللہ نے قرآن کی گواہی کو اپنی اور اپنے رسول کی گواہی مانا ہوا ہے، وہاں پھر اللہ رسول تمہارا کچھ نہیں، تو قرآن لا ہے۔ اللہ کہا جو اس نے کہا وہ سچ۔ اس لیے محمد بھی کہتا ہے جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ ہے، اور سچ ہی تو قرآن کہتا ہے۔ جب وہ سچ کہتا ہے تو پھر جس کو یہ جہنمی کہے گا وہ بھی سچ ہے۔ اس لیے قرآن سب سے بڑی حکمت کی کتاب ہے، سب سے بڑی عزت حاصل کرنے کی کتاب، سب سے بڑی معدنیات خزانوں کی تلاش کی کتاب ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم ہی تو قرآن میں چھپایا ہوا ہے، دلیلوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، بشارتوں کے ساتھ۔ اس وجہ سے اللہ کی کتاب سے انسان ہر قسم کی دولت کو حاصل کرنے کے ذریعے حاصل کر اللہ کی میں یہاں پانی دے رہی ہوں